अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी हैरत कदे का 8वां हिस्सा पेश खिदमत है। सरदार जोसेफ के करीब आया और मकामी ज़बान में कुछ कहा और करीब खड़े जंगलियों को हुक्म दिया। मैं और प्रोफेसर शिराजी इस बातचीत के दौरान खामोश रहे। कुछ देर बाद हमारे दोबारा इस कमरे में ले जाया गया, मगर इस बार दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़ल नहीं किया गया। जोसेफ ने अंगड़ाई लेते हुए एक तरफ बैठकर पाँव पसारे। हमें रिहा कर दिया गया है। दरअसल कोलाई को जैसे ही पता चला कि 3 अजनबी अफराद को इस कबीले ने पकड़ा है और हाथी को हलाक करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई है, तो उसने सुबह ही सुबह हमें तलब किया और हमारा मौक़िफ़ जान के इन जंगलियों से कहा कि हम इस बात से आगाह ना थे कि हाथी इस कबीले के लिए मोहतरम, और ना ही हम जानते थे कि ये उनके कबीले के हुदूद है, लिहाजा हमें माफ़ करके जाने दिया जा रहा है। मगर हम दोबारा यहाँ का रुख करेंगे तो हमें हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है ये फ़ैसला इन जंगलियों को पसंद नहीं आया, मगर वो अपनी देवी के हुक्म से इन्हिराफ नहीं कर सकते थे। अब कुछ देर बाद हमें रिहा कर दिया जाएगा। और वाकई कुछ देर बाद जंगली आए और उनके हाथों में हमारे बैग भी थे। उन्होंने बैग हमारे हवाले किए और जोसेफ से कुछ कहा, चलो दोस्तों, कोच का वक्त आ गया है। देवी के हुक्म पे हाथी दांत समेत हमारी हर शय इस सामान में मौजूद है, सिर्फ असला रख लिया गया है। जोसेफ उठते हुए बोला। दोनों जंगली हमें अपने कबीले से कुछ दूर छोड़कर वापस लौट गए। हम तीनों वापसी के सफ़र पर रवाना हुए। अभी कुछ ही फासला तय किया था कि ढोल की आवाज़ के साथ साथ अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दीं। जोसेफ ठिठक के रुक गया। मैंने पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? होगा जंगलियों का कोई कबीला। हम इस वक्त जंगल के जिस मकाम पे हैं वहाँ इन जंगलियों के बहुत से कबीले आबाद हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। तो मेरा दिल बेख्तियार अपना सर पीटने को चाहा। हम वही मिसाल सादिक आ रही थी कि आसमान से गिरा और खजूर में अटके। बड़ी मुश्किल से जंगलियों के कबीले से जान बचाई। अब फिर इन जंगलियों के सामने होने वाला था। आवाज़ करीब आती जा रही थी। फिर अचानक ही दर्जनों नंग धड़ंग जंगलियों ने हमें घेर लिया। उनके हाथों में भी नेज़े और भाले थे। एक मोटी तोंद वाला जंगली गले में ढोल लटकाए मुसलसल बजा रहा था। यकायक उसने ढोल बजाना बंद किया और एक मकरू शक्ल जंगली आगे बढ़ा। इस बार भी इससे बातचीत के फ़राइज़ जोसेफ ने अंजाम दिए और हमें बताया कि हम अपने सरदार के हुक्म पर अपने कबीले ले जाना चाहते हैं। इस बार भी हमें नेज़ों और भालों की ज़रब में इन जंगलियों की बस्ती में ले जाया गया। इस बार हमें कैद करने के बजाय एक कवि हैकल सिया शख्स के सामने पेश कर दिया गया। उसके और जोसेफ के बीच काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। गुफ्तगू के इख्तिताम पे जोसेफ ने बताया, ये कबीला देवी के कबीले का मुखालिफ कबीला है और ये शख्स इस अल्फूर कबीले का सरदार है। सरदार जोम्बा तक जैसे ही ये खबर पहुंची कि देवी के कबीले ने 3 अजनबी अफराद को कैद करने के बाद गोलाई के हुक्म पर रिहा कर दिया है, तो उसने अपने कबीले को हमें पकड़कर यहाँ लाने का हुक्म दिया। प्रोफेसर शिराजी ने पूछा, जोम्बा अब हमसे क्या चाहता है? इसे अपना मिशन मुकम्मल होने के बाद दूसरी बार रुकावट पड़ने पे गुस्सा आ रहा था। वो तनफुस की राख और हाथी दांत हासिल कर चुका था और चाहता था कि जल्द से जल्द अपने मुल्क में तजुर्बेगाह तक पहुंच जाए ताकि इसका दीराना सपना हकीकत बन जाए। ये हम में से 2 अफराद को बतौर यरगमाल यहाँ कबीले में रखेगा, जबकि तीसरे को कोम्बुला कबीले में जाके इनकी देवी कोलाई को अगवा करके यहाँ लाना होगा। इनकार की सूरत में हम तीनों को इसी वक्त जान से मार दिया जाएगा। इसकी बात सुनते ही हमारे दिमाग उड़ गए। मैं तिलमिला के बोला, इसका दिमाग तो दुरुस्त है, भला हमारी इस देवी से क्या दुश्मनी जो इसे अगवा करके ज़ोंबीला के हवाले करें? फिर इसे अगवा करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इसके इर्द गिर्द पहरेदार होंगे। मेरे इमा पे जोसेफ ने यही बात ज़ोंबिया से कही। जो मैंने ज़ोंबिया ने गुस्से से कुछ कहा और इसका तर्जुमा जोसेफ ने हमें बताया। ज़ोंबिया का कहना है कि हम कोलाई का अगवा अपनी जान बचाने के लिए करेंगे। इसे अगवा नहीं किया तो ज़ोंबिया हम तीनों को कत्ल कर देगा।
مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زومبیا ہانی کی ہم شکل کو کولائی کو کیوں اغوا کروانا چاہتا تھا، مگر جوزف اور پروفیسر شیرازی کے اصرار پہ میں نے حامی بھر لی۔ ہماری حامی بننے پر زومبیا نے بتایا کہ کولائی اپنی الگ تھلگ جھوپڑی میں تنہا رہتی ہے، اس کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی پہرے دار نہیں۔ مجھے زومبیا کے 2 بندوں کے ساتھ گومبو قبیلے تک جانا تھا اور رات گئے پہر جب کولائی سو رہی ہوگی، مجھے کولائی کے چہرے پہ ایک سفوف چھڑکنا تھا جس کی تاثیر سے وہ بے ہوش ہو جاتی۔ پھر میں اسے اٹھا کے زمبا کے کارکنوں کے ساتھ واپس آ جاتا اور کولائی کو زمبا کے حوالے کرنے کے بعد ہم تینوں آزاد ہو جاتے۔ رات ہوتے ہی 2 مقامی افراد کے ہمراہ میں وہاں سے نکلا۔ بے ہوش کرنے والا سفوف کی تھیلی میری جیب میں تھی جس کا منہ سختی سے بند تھا۔ ایک تیز دھار چاقو بھی میری پنڈلی سے باندھا ہوا تھا کہ اگر بے ہوش ہونے سے پہلے وہ جاگ جائے تو اسے خنجر کی نوک پہ اغوا کر کے لایا جائے۔ گومبو قبیلے کی بستی کے قریب پہنچ کے انہوں نے دور سے مجھے جھوپڑی دکھایا اور کچھ فاصلے پہ موجود ٹیلے کی آڑ میں دبک گئے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا کولائی کے جھوپڑے میں داخل ہوا۔ اسپرا گھاس پھوس کے بستر پہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی میرے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگی۔ وہ ہو بہو ہانی کی طرح تھی۔ میں محض اپنی جان بچانے کے لیے اسے کیسے اغوا کر سکتا تھا؟ نہ جانے زومبیا جیسا شیطان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں لرزتے قدموں سے چلتا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے اس وقت کوئی بھی نقصان پہنچانا میرے لیے مشکل نہ تھا، صرف تھیلی لباس سے نکال کے سفوف اس کے چہرے پہ چھڑکنا تھا۔ وہ بے ہوش ہو جاتی، پھر اسے کندھے پہ لاد کے میں اسے بآسانی لے جاتا، مگر ایسا کرنا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی مجھے اپنی ہانی یاد آ گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت وہ کسمسائی، آنکھیں نیموا ہوئیں اور مجھ سے نظر پڑتے ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے تحریک زدہ لہجے میں ان جنگلیوں کی زبان میں کچھ کہا جسے میں سمجھ نہ سکا، مگر روندے ہوئے لہجے میں اردو میں اس سے مخاطب ہوا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور زومبیا کی تم سے کیا دشمنی ہے۔ اس نے میرے دونوں ساتھیوں کو قید کر کے مجھے تمہیں اغوا کر کے وہاں لے جانے کا حکم دیا۔ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے میرے ساتھیوں سمیت قتل کر دے گا۔ اس کے 2 کارندے اس وقت بھی تمہاری جھوپڑی سے کچھ فاصلے پہ ایک ٹیلے کی آڑ میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں کب اغوا کر کے وہاں لے جاؤں گا۔ میں نے گولائی کو پنڈلی سے بندھا خنجر اور سفوف والی تھیلی بھی دکھائی اور کہنے لگا، اللہ کی قسم تمہیں اغوا کرنا تو نہیں، درکنار میں تمہیں معاملے سے خراج بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تم ہو بہو میری ہانی کی طرح ہو۔ ہانی جو میری زندگی ہے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوا؟ وہ میرے دل میں تو زندہ ہے اور رہے گی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اگر مر بھی گئی تو میری خاطر لوٹ کے دنیا میں آئے گی۔ میں روتا رہا اور بولتا رہا۔ میں جانتا تھا ان جنگلیوں کے بیچ رہنے والی وہ لڑکی میری زبان نہیں سمجھ سکتی، مگر میں بول کے اپنے دل کا غبار ہلکا کر رہا تھا۔ جبکہ وہ حیرت زدہ سی میرا منہ تک رہی تھی، میرا تو خیال تھا وہ چلا کے اپنے قبیلے والوں کو پکارے گی اور مجھے اس جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اشارے سے مجھے جھوپڑی سے جانے کو کہا۔ معاف کرنا گولائی، میں تمہارے آرام میں مخل ہوا، مگر میں تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ جوڑے اور اپنے آنسو صاف کرتا ہوا اس کے جھوپڑے سے نکل گیا اور ایک مخصوص مقام تک جا پہنچا جہاں زومبی کے دونوں ساتھی چھپے بیٹھے تھے۔ مجھے اکیلا دیکھ کے انہوں نے اشاروں سے گولائی کے بابت پوچھا۔ میں نے جواب دیے بغیر انہیں اشارے سے واپس چلنے کو کہا۔ وہ مجھے لے کے اپنی بستی میں داخل ہوئے اور زومبا کے جھوپڑے میں پہنچے تو جوزف اور پروفیسر شیرازی وہیں موجود تھے۔ جوزف نے پوچھا، ناکام لوٹے ہو؟ میں نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا، وہ ہو بہو میری ہانی جیسی ہے۔
اگر نہ بھی ہوتی تو اپنی جان بچانے کے لیے اسے ہرگز اغوا نہ کرتا۔ نہ جانے یہ شیطان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت یہ سب کچھ ہوتی ہے۔ جوزف نے تو کچھ نہ بولا جبکہ پروفیسر شیرازی مجھ پہ گرجنے برسنے لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ جنگلی ہمیں ابھی اسی وقت قتل کر دیں گے۔ بھاڑ میں جائے وہ لڑکی زومبا، چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے، ہماری جان تو بچ جاتی۔ پروفیسر کی خود غرضانہ گفتگو پر جوزف نے بھی اسے ناگوار نگاہوں سے دیکھا۔ شاید زومبا بھانپ چکا تھا کہ میں ناکام لوٹا ہوں۔ اس نے قریب کھڑے دونوں جنگلیوں کو چلا کے غصے سے کہا۔ وہ نیزہ اتارے ہماری طرف لپکے۔ اسی وقت باہر سے چیخ و پکار اور شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ زومبا باہر کی طرف لپکا، ایک نیزہ بردار کو اس کا وار روکتے ہوئے جوزف نے زور سے اٹھا کے زمین پہ پٹخا کہ وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا، جبکہ دوسرا اس اثنا میں پروفیسر شیرازی پر حملہ کر چکا تھا۔ نیزہ پروفیسر شیرازی کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ کربناک انداز میں چیختا ہوا زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ میں اس نیزے بردار پر پل پڑا۔ اس اثنا میں جوزف بھی میری مدد کو آ چکا تھا۔ اس جنگلی کو اتنا غسیل کر کے ہم دم توڑتے پروفیسر شیرازی کی طرف بڑھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ پروفیسر، موت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب انسان کا وقت مقرر آتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی۔ میں نے پروفیسر کے قریب پہنچ کر آہستگی سے کہا۔ وہ شاید جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسے فرشتہ اجل نے بولنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بے حس حرکت ہوتے ہی ہم دونوں جھوپڑی سے باہر نکلے۔ یہاں گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ درجنوں افراد نیزے، بھالوں، خنجروں، کلہاڑیوں سے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ ان میں سے بہت سے گھوڑ پہ سوار تھے۔ یہ گومبو قبیلے کے افراد تھے جو سردار زومبا کے قبیلے پہ حملہ آور ہو چکے تھے۔ ایک گھوڑے پہ ہانی کی ہم شکل کولائی اور دوسرے گھوڑے پہ سانپ والا بوڑھا بھی دکھائی دیا۔ اس کے گلے میں اس وقت بھی سانپ موجود تھا۔ پھر میں نے سردار زومبا کے قبیلے کے ایک جنگلی کو تیر تانے کولائی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا مگر وہ نہ دیکھ پائی۔ میں دیوانہ وار چیختا ہوا اس نیزہ بردار جنگلی کے سامنے آ گیا۔ اس وقت اس نے حملہ کر دیا اور میرے شانے میں انگارے سے بھر گئے۔ لہو لہان ہو کے گرنے سے پہلے میں نے دیکھا اس جنگلی کو کومبا قبیلے کے سردار نے نیزے کو بھرپور وار سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر میں ہوش خروش سے محروم ہو گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔